نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. So, Al Imran, ayat number 136. Bismillah, 137. Bismillahir Rahmanir Rahim. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ترجمہ: قد تحقیق خلط گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے سنن کئی طریقے فسیرو تو چلو پھرو پھر عرض زمین میں فنظرو پھر دیکھو کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبت انجام مکذبین جھٹلانے والوں کا. پیچھے جنگوں کا ذکر تھا، غزوہ احد کا، پھر اس کے بعد سود کا ذکر آیا. اب عبرت کے لیے مطلب مالک کی نعمت کی جن کے دلوں میں طمع تھی ان لوگوں کے لیے آیات تھیں جن کے دلوں میں دنیا کی طمع تھی، خواہش تھی، لالچ تھا. اب آ رہا ہے کہ زمین میں چلو پھرو عبرت لینے کے لیے کہ کس طرح سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات کو جھٹلایا ان کا آخر کیا انجام ہوا. کیونکہ کامیابی صرف اور صرف ان کے لیے ہے جو متقین ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ہذا یہ بیان ایک بیان ہے للناس لوگوں کے لیے، وہودن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین متقی لوگوں کے لیے. اصل میں نا ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے. اگر ایمان مضبوط ہو نا تو ہمیں بھی ضرور بلندی ملے. اگر کوئی ہمیں ڈیموٹیویٹ کرے تو بالکل بھی اس میں جو ہے ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کام کرنے والی قومیں ہیں نا وہ بامقصد قومیں ہوتی ہیں. وہ کسی بھی چیز پہ غم نہیں کرتی، ایون وہ صبر کرتی ہیں. اور یہاں پر جو نیکسٹ ہے ولا تہینو، نہ تم کمزور پڑو، ولا تحزنو، نہ تم غم کرو، انتم اور تم ہی الاعلی بلند ہو ان کنتم مومن اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو. مومن کے پاس تو ہے ہی بلندی، اس کو کسی جگہ کمزور پڑنے غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو. تو اس کے لیے کوئی بھی چیز غم کی ریزن بن ہی نہیں سکتی. اس کے پاس دنیا میں جینے کا ایک مقصد ہے، اس کو پتہ ہے یہ دنیا ٹیمپریری ہے، یہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے. وہ کس چیز کا غم کرے؟ ایک فانی دنیا کا غم کرے جو اس کے پاس ایک مٹی کی طرح ہاتھ پہ وہ جو سرک جائے گی. اور جب یہ انسان کے دل میں تقویٰ آ جاتا ہے نا، پھر اس انسان کے دل میں دنیا کی محبت اور ختم ہونے لگتی ہے. اور پھر جو ہے نا اس کا سفر دنیا کی محبت سے جو اس کے اندر اندر موت سے نفرت ہوتی ہے، اس سے ڈر ہوتا ہے. اور اصل میں تو یہی چیزیں ہمارے لیے بن رہی ہوتی ہے نا، تہینوں کا سبب، غم کا سبب، کہ انسان مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا کی محبت ہے، کبھی ہمیں یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ہمارے پیچھے سے ہماری اولاد کے لیے یہ کچھ نہیں ہے، دنیا کے معاملات نہیں ہیں. تو یہی تو غم ہے ہمارے پاس. جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بندے بن جائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور جو ہمارے اولاد ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دے، تو کیسا غم. اور اطاعت لگانے پہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہی کہا نا کہ تمہارا کام صرف بتا دینا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ دیتے تھے تو وہ پریشان ہوتے تھے، ان کو صرف یہ کہا جاتا تھا کہ آپ صرف ڈرانے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، آپ نذیر ہونا ہے، آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے ان کی کہ ان پر قبول بھی کروانا ہے. آپ نے ایک دفعہ کوشش کر دی، دیٹس اٹ. اتنی آسان ہے دنیا تو.
ہم نے اپنی لگژریز اور نیسیسٹیز کو، خواہشات کو بڑھا بڑھا کے، دنیا کی طرف سے بڑھا بڑھا کے خود کو غم میں ڈال دیا ہے، خود کو کمزوری میں ڈال دیا، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم بلندی پہ نہیں، اصل میں تو بلندی پر ہیں، مگر اگر ہم لوگوں مومن ہیں، مومن ہم تو ایسے نہ تو دنیا کے رہے نہ دین کے رہے، اگر ہم مومن نہیں۔ اور جب دنیا کی حرص ختم ہوگی تبھی اصل ایمان آتا ہے۔ مال کی کمی کے خوف میں آ کر ایمان کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا، اور کمزوری جب بھی آئے اس کا علاج ہی ایمان سے کرنا ہے۔ شکست انسان کی دنیا کی ہو یا آخرت کی، تکلیف دہ دونوں ہے۔ دنیا میں شکست کا مداوع کرنے کا طریقہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈاؤن ہونے لگتے ہو، تو بس اس میں دو چیز نہیں کرو، مطلب سستی نہیں کرو، اور کمزوری جو ہے نا اور غم، یہ سب کچھ نکال دو اپنے اندر سے۔ تو پھر انسان جب اپنے اندر سے یہ چیزیں جو ڈی موٹیویٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ نکال دے، تو اس کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ ایک بزنس کوئی کرتا ہے، اگر وہ صرف اسی ڈر کو لے کے بیٹھ جائے کہ اس کو لاس ہو جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا، کہ یا پھر اس کے امپلائز اس کو دھوکہ دے دیں گے، کیا وہ کبھی ترقی کر پائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو دنیا کے معاملات میں بھی انسان کو ترقی پانے کے لیے پہلے اپنے اندر سے کمزوری اور غم، یہ دو چیزیں نکالنی پڑتی ہیں، کیونکہ یہ سب دونوں چیزیں جو ہے انسان کو مایوسی کی طرف بھی لے جاتی ہیں، اور مایوسی صرف ایک کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار ہے۔ کیونکہ جب یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہے، جو ذات ہے جو بدلہ دے گی، جو ہماری محنت ہے اس کا ریٹرن ملے گا، تو مایوسی کبھی نہیں رہتی، اور یہ فیکٹ ہے۔ میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو کوئی محنت کی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور ضرور دیتے ہیں۔ وہ بے شک آپ کی محنت، اگر جیسے وہ دنیا کے کہتے ہیں نا کہ آپ کی ایک ڈائریکشن میں ہونی چاہیے، آپ بس آپ کی نیت خالص ہے نا اور آپ کوشش کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر دیتے ہیں، بہت زیادہ بہت اچھا اجر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان این یمسسکم، اگر پہنچا تمہیں قرحن کوئی زخم، فقط تو تحقیق مسا پہنچ چکا ہے قوم اس قوم کو قرحن زخم، مثلا مانند اس کی، وطن کا یہ ایام و دن ہے نداولوہا، ہم پھرتے رہے ہیں انہیں بین درمیان ناس لوگوں کے، ولی علم اور تاکہ جان لے اللہ الذین ان کو جو آمن و ایمان لائے ہیں، ویتخذ اور وہ بنا لے منکم تم میں سے شہداء گواہ، اللہ ولی اللہ یحب، نہیں وہ محبت رکھتا ظالمین ظالموں سے۔ اگر کوئی انسان احد میں تمہیں یہاں پہ مطلب پچھلے احد پہاڑ کا ذکر، غزوہ احد کا ذکر تھا نا، تو یہاں پہ کہ اگر احد میں ان کو ہمیں نقصان پہنچا ہے نا، تو بدر میں ان لوگوں کو ہم لوگ نقصان پہنچا چکے ہیں، اور یہ دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پھیرتا رہتا ہوں دنیا میں لوگوں پر، تاکہ انسان جان لے کہ جو ایمان لائے ہیں نا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے پہ گواہی دے سکے کہ اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ بہت میں تقریباً 70 جو صحابہ شہید ہوئے تھے، اور یہ بھی دیکھیں کہ اس شہادت میں ایک مسلمان کے لیے شہادت کتنا بڑا درجہ رکھتی ہے۔ شکست ہوئی مگر اٹس سیلف یہ ون تھی ان کے لیے جو شہید ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ نقصان میں بھی جو ہے پازیٹیو بات جو ہے وہ تم دکھا رہے ہیں کہ انسان کے اصل میں ہر نقصان میں، ہر غم میں، ہر ناراضگی میں اور غصے میں کوئی ایک چیز ضرور ہوتی ہے جو جس کو دیکھ کے انسان پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار کر سکے، اور پھر وہ اس کے لیے جو اس کا غم ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دکھنے کو ہم لوگ جتنا مرضی غم کو سر پہ سوار کر لے، جب تک اس غم میں سے ہمیں ملنے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشی جو ہے، جو نعمت ملی ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے غم جو ہے وہ صاف، گناہ صاف کر رہا ہے، کوئی بھی چیز ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس ٹائم ہمارے گناہ صاف کر رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارے پاس بھیج دیتا ہے جو ہمارے لیے ہیلنگ کا باعث بنتے ہیں،
और फिर बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे सोर्सेज आ जाते हैं जिसमें अल्लाह ताला की आयत हमारे सामने आती है जो हमें मोटिवेट करती हैं। तो ऐसे अशारों का आना, ऐसे दोस्तों का आना, ऐसे रिश्तों का मिलना, और फिर उस सिटिंग में, उस ड्यूरेशन में आपको अपने अपनों का पता चलता है कि कितनी, मैं कहती हूँ, अ, अच्छी बात है कि आपको जब मुश्किल वक्त है और उसमें आपको ये पता चल जाए कि आपके इर्द गिर्द कौन ऐसा है जिसके जो आपकी खुशियों में हकीकी शामिल है, और गम में भी आपका मजाक नहीं बल्कि आपको ठीक अच्छा मशवरा देकर सपोर्ट कर रहा है। ना कि सिर्फ वो आपको बदला देने लेने पर उकसा रहा हो, बल्कि अल्लाह ताला के दीन में जो हलाल तरीका है उसी को आपको रिमाइंडर देकर आपको ट्रैक में लाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे दोस्तों का मिल जाना ऐसे कैसे पता चल सकता है कि अगर रूटीन में नॉर्मल टाइम डेज चल रहे हैं, यूँ तो सभी अच्छे हैं नॉर्मल डेज में, जब तक आप पे कोई टफ टाइम नहीं आता, फिल्टर तो तब टफ टाइम पे होंगे ना। और एक मोमिन ना गम में काम को छोड़कर मायूस होता है, और ना ही वो ना खुशी में अपने कामों को छोड़ता है। इनको एक्सेप्ट करके अपने काम को कंटिन्यू रखता है, किसी भी तरह से अपने कामों को खुशी और गमी में छोड़ना नहीं है, डिसिप्लिन में रहना है, ट्रैक पे रहना है। क्योंकि जिंदगी जो है खुशियों का नाम नहीं है। क्योंकि खुशियों के साथ खुशी तो तभी फील होगी ना जब नाकामी, अगर नॉर्मल आपको खुशियाँ खुशियाँ मिली जा रही तो कैसे उसके वो आपको फील होगी जब तक आप एक दफा नाकामी से, जब एक आप नाकामी से गो थ्रू करोगे तो खुशी का लेवल ज्यादा होता है। एक बच्चा टॉपर रहा है, उसको टॉपर की अहमियत का अंदाजा नहीं होगा जब तक वो फेल ना हो, जब तक वो सेकंड ना आए, जब तक वो थर्ड ना आए। फिर उसको पता चलेगा यार मैंने तो इतनी एफर्ट की थी, मैं कैसे सेकंड थर्ड आ गया। और फिर वो मजीद एफर्ट करेगा और फिर फर्स्ट आएगा, और उसकी फिर खुशी का आलम जो है वो बहुत अच्छा होगा। फिर वली ये हिस्सा ताकि खालिस करे अल्लाह लजीना उन्हें जो अमन इमाले वयम हकूर मिटा दे काफिर काफिर को। एक तो अब जब हमारे पे आजमाइश आती है हमें पता चलता है ना कि हमारे इर्द गिर्द कैसे लोग मौजूद हैं, और हम पे जब आजमाइश आती है तो अल्लाह ताला को भी पता चलता है कि ये मेरा बंदा कैसा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें दूसरे लोग को कोई फिल्टर होने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह ताला की नज़रों में हम भी फिल्टर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ही दुआ रखनी कि मैं अल्लाह ताला की फिल्टर पेपर में, जो उसकी आजमाइश में, कहीं बुरे लोगों में शामिल ना हो जाऊं। या अल्लाह जब भी आजमाइश है मुझे ईमान वालों में रखना, मेरा ईमान कभी ना खत्म हो, कभी ना डगमगाए। हम या हसिब तुम गुमान किया तुमने अन के तदखुल तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत जन्नत में, वलम्मा हालांकि अभी तक नहीं, या लिम्मा जाना अल्लाह ने, अल्लाह जीना उन्होंने जिन्होंने जाहदू जहाद किया मिनकुम तुम में से, यालमू और ताकि वो जान ले साबिरीन सब्र करने वालों को, कि अभी तक तुम लोगों में से अल्लाह ताला ने अगर आजमाया नहीं है तो तुम लोग कैसे भी उम्मीद रख सकते हो कि तुम लोग जन्नत में चले जाओगे। क्योंकि तकलीफ आजमाइश में मोमिन चमकता है। दुनिया के काम में जब तकलीफ आती है तो कहते हैं ना कि करना ही करना है। तो अगर हम दुनिया के दीन के काम में तकलीफ आती है तो कहते हैं शायद अल्लाह ताला ही नहीं चाहते कि हम ये नेकी का काम करें, बल्कि अल्लाह ताला तो असल में आजमा रहा होता है कि हम साबित कदम रहते हैं कि नहीं रहते। एक इंसान इरादा करता है कि उसने इस इस रमज़ान में या कोई कुरान क्लास जो है वो ज्वाइन करनी है, ठीक है, लेट्स सपोज। बट कभी गेस्ट आ जाए, और कभी तबीयत ख़राब हो जाए, कभी सुस्ती हो जाए, कभी इंटरनेट ख़राब हो जाए, मतलब टेक्निकल इश्यूज ऐसे जिसमें एक तो एक खुद की सुस्ती होती है ना, उसको निकाल के, खुद की विल पावर्स को निकाल के, इंसान जो वैलिड रीजंस होती है कि इंसान बीमार हो जाए, इंसान का बीमारी में तो कोई हाथ नहीं है ना, नेट चला जाए उसमें भी कोई हाथ नहीं है, घर में गेस्ट आ जाए उसमें भी कोई हाथ नहीं है इंसान का, ये तो नेचर की तरफ से मामला हो रहे होते हैं। तो ये तो असल में अल्लाह ताला की तरफ से टेस्ट होता है कि इंसान क्या करता है। ओके, कुरान सीखने का काम में तो कोई इस्तिखारे की भी जरूरत नहीं है। ये जो दीन के काम है उसमें तो कोई इस्तिखारा करने की जरूरत नहीं होती ना। तो इंसान भी ये कहे कि मेरे लिए लिखा ही नहीं है, अल्लाह ताला भी चाहते ही नहीं है कि मैं नमाज पढूं, या मैं अभी क्लास ज्वाइन करूं, या नमाज पढ़ने में इंसान को अगर कोई ऐसे रीजंस आ जाएं और वो बहुत बिजी रह जाए कि बीमार हो जाता है कोई, उस टाइम उसकी कोई मसरूफियत ऐसी आ गई है जो चाहते हुए भी वो नमाज नहीं पढ़ पा रहा, तो ये कहे कि अभी अल्लाह ताला चाहते नहीं कि मैं नमाज पढूं।
تو ایسا تو کوئی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ آزماتا ہے، اور انسان پھر اس میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافیا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، وہ اس گناہ کو معاف کر دے جس کی وجہ سے میری اس نیکی میں کمی آ رہی ہے، تخیری ہو رہی ہے۔ اور یہ نیکی کو جب تک آپٹ کر کے اپنی روٹین میں شامل نہ کرنے اس عادت کو، جس چیز میں رکاوٹ آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہم واقعی صبر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں؟ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق کن تم تم تمنا کرتے موت کی، من قبل سے پہلے، ان کے تم ملو اسے، فقط پس تحقیق رائی تو دیکھ لیا تم نے اسے، وانتم اور تم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ موت کی جو ہے نا طلب کرنا غلط ہے، لیکن انسان ہے شہادت کی طلب کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بات ہے آ، جنگ کی نا، کہ اس سے پہلے تو ان کو بہت زیادہ وہ شوق تھا نا جنگ میں جانے کا، آ، کفار کے سمیت، کفار سے لڑنے کا، کیونکہ کفار نے بہت ظلم بھی کیا ہوا تھا، تو وہ لوگ کرنا بھی چاہتے تھے۔ جب جنگ کا حکم آ گیا، ان کو کہا کہ جاؤ، کچھ نے بیچ میں منافقت کی، پیچھے رہ گئے عہد کے موقع پر، تو انہوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ تو یہاں پہ ہے کہ تم دیکھ رہے تھے اپنی موت کو اپنے قریب سے۔ اچھا انسان آ، اپنا نا یہاں پہ محاسبہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہاں پر ساری وہ باتیں بتائیں جو ایمان کے لیے ضروری تھیں، اور جنت کے لیے بار بار یہاں پہ بتایا کہ جنت کا حقدار یہاں پر کون ہے، کون لوگ جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو کیا یہ کوالٹیز میرے اندر ہیں جو جنت کے ایک جنتی کے اندر ہونی چاہیے؟ وہ سب کوالٹیز، جو صفات جو جنت میں لے کے جانے کا سبب ہے، کیا وہ میرے اندر ہیں؟ اگر ہے تو میں ان میں کتنا کا عمل کر رہی ہوں؟ کبھی کبھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا اپنے خود سے جہاد کر رہے ہیں؟ ہم کتنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں؟ تو یہ چیزوں کو خود ٹیلی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک ہم سیلف ریفلیکشن نہیں کریں گے، خود کا محاسبہ نہیں کریں گے، یہ چیزیں نا اسٹک رہیں گی، ہم کبھی جو ہے پہ موو آن نہیں کر پائیں گے، جو ابھی ہمیں ہرڈس فیس کرنا پڑ رہے ہیں۔ اگر کہتے ہیں نا کہ اگر ہم لوگ دنیا میں ایک ون کلاس پڑھتا ہے، تو کیا اگر اس کو ون کلاس کی ساری چیزیں آگے تو کیا ٹو میں نہیں جاتا؟ جاتا ہے نا۔ تو ایسے جب دین کے معاملے میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، تو ہم بھی نماز پہ اسٹک کیوں رہتے ہیں کہ بس نماز 5 وقت کی نماز پڑھ لی، دیٹس اٹ، میں مومن بن گئے؟ ہمیں نماز میں مزید دعائیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نماز میں مزید صورتیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں مزید نوافل ادا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پہلے 5 وقتی نماز ضروری ہے، وہ اس میں پابندی ضروری ہے۔ میں تلاوت چلاتی ہوں، ترجمے پہ غور کرنا، ٹھیک ہے؟ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم
ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان اپنے نفس ہماری باڈی میں تو کا تزکیہ تو ہوگا نا، جسم کا تو تزکیہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کا بھی تزکیہ فرمائے اور ہمیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی اور اس پر استقامت رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ رمضان نصیب ہو اور اس کا ہم اچھے سے حق ادا کریں۔ میں نے جو ہے پچھلی کلاسز میں ریپیٹلی کہا ہوا ہے کہ اپنی وش لسٹ بنانا شروع کریں، جو دعا ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں، جو ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ دعائیں ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، جنت میں یہ صفات ہیں جنتیوں کی، تو ہمیں یہ دعائیں اپنی اس وش لسٹ میں لکھنے کی ضرورت ہے، تو اس کو بنائیں، کیونکہ طاق راتیں پانچ مطلب پانچ طاق راتوں میں للیت القدر رات کو ڈھونڈنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، تو ہر انسان بھول جاتا ہے، دعائیں بھول جاتا ہے، اور تہجد کا ٹائم، رمضان میں تہجد کے ٹائم بھی اٹھا جاتا ہے، صحیح سے پہلے نماز پڑھ کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو کچھ دعائیں بہت ضروری ہوتی ہیں اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی جنریشن کے لیے، اپنے سرکلز کے لیے، سوشل سرکلز کے لیے، اپنے لائف پارٹنر کے لیے، تو وہ لازمی لکھ لے تاکہ انسان کبھی بھی وہ ان دعاؤں کو بھولے نہیں، تو اس لیے نا اپنے لیے لکھ لینا چاہیے، اور لکھنے کا فائدہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ لکھی ہے نا، تو آفٹر سم ٹائم مطلب کچھ عرصہ بعد آپ جب وہ بک کھولتے ہیں، اچھا یار میں نے یہ دعا مانگی تھی، میرے اندر یہ ہیبٹس بھی ڈیولپ ہوگی، میں نے یہ بھی چیز بھی اڈاپٹ کر لی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دنیا کی اگر چیز مانگی تھی تو یہ بھی میرے پاس آ گئی ہے، پھر اس ٹائم پہ ہمیں شکر کا جو ہے نا وہ ہمارے اندر جذبہ اور مزید بھی بڑھتا ہے، تو اس لیے اپنے لیے کوئی ڈائری لازمی رکھیں جس میں اپنی جو ہے نا یہ وش لسٹ ضرور بنائیں رمضان کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته